کریں کسی کو کھانا کھلائیں، کھانا کھلا کے اور خود خوش ہو کہ میں اس کو کھانا اس لیے نہیں کھلا رہا کہ لوگ مجھے کہیں گے واہ واہ بڑی بات ہے، اور پھر جب اس کو کھانا کھلائیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ساتھ ہی فرما دیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ رب فرماتے ہیں کہ پھر کھانا کھلانے کے بعد آپ اس سے یہ نہ امید رکھیں کہ یہ مجھے کچھ دے گا۔ ہمارا تو ہر عمل کے اندر دو رنگی پائی جاتی ہے۔ آپ کبھی غور کریں نا، کوئی بندہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم تو بات بھی اس کی سنتے ہیں جس سے ہمیں سمجھیں کہ اس سے بعد میں ہمیں فائدہ کیا ملنا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں، آپ نے گلی بازار بنائے جاتے ہیں اور پھر ساتھ ہی آپ سے وہ پوچھتے ہیں ووٹ کنوں دیو گے، آپ ساتھ ہی گلی بنوانے کے بعد کہتے ہیں جناب تہاڈا ہی ووٹ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم تو بات ہی اس سے کرتے ہیں جس سے ہمیں کچھ فائدہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ کھانا کھلانے کے بعد پھر یہ نہیں اس سے کہنا کہ مجھے کیا دو گے، بس کھانا کھلا دیا تو بس کہنا ہے کہ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے۔ ولا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس سے کوئی امید نہیں رکھتے، اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی اس کا شکر چاہتے ہیں۔ اب کبھی غور کریں کہ حدیث شریف کے دوسرے وسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کہاں سے وہ صبح لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ۔ محمد تو اللہ محمود، دونوں حمد کی محمود، دونوں کا ایک ہی معنی کرامی یا رسول اللہ۔ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ کرامی یا رسول اللہ۔ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا ست مسلم سب ہے ان کے دل ضرورت نہیں ہو بات کر چھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں
ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، بالخصوص محترم جناب قاری محمد امتیاز احمد صاحب نقشبندی، امام و خطیب جامعہ حاضہ، اور محترم جناب بھائی جان محمد اعجاز صاحب، اور دوسرے محلوں سے تشریف لانے والے احباب، بالخصوص محترم جناب صوفی محمد اعجاز صاحب، محترم جناب محمد یاسین صاحب اور دیگر ان کے تمام رفقاء، ان کے تمام ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ماہانہ درس قرآن محلہ تیمور کالونی کے اندر انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن فہمی کے حوالہ سے یہ جو پروگرام انعقاد پذیر ہے، اللہ ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں ہمارا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب دور دراز سے تشریف لائے، آنے والے احباب کو خدا قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، عید کے جو خاص لمحات تھے وہ ہم سے جدا ہو چکے ہیں، اور آپ احباب نے یقیناً سنت ابراہیمی کی جو یاد ہے اس کو آج بھی تازہ کیا ہوگا، اور احباب نے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں لمحوں کو بسر کیا۔ رب کائنات جنہوں نے ان لمحوں کے اندر قربانی ادا کی، اور جو ان لمحوں کے اندر قربانی کو ادا نہ کر سکے، خالق کائنات آنے والی زندگی کے اندر انہیں بھی اس خاص موقع سے خدا بہرہ مر فرمائے، اور خالق کائنات انہیں حقیقی معنی میں قربانی کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا رہنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سے احباب وہ ہیں جو در حبیب پہ اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان احباب کے صدقے سے ہمیں بھی اس درس قرآن کی خاص پروگرام کے صدقے سے اللہ زندگی میں بار بار حرم پاک کی زیارت سے خدا مستفید فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حکیم کی سورۃ الماعون آپ کے سامنے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں میں چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حکیم میں سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین سے روگردانی کرتا ہے، دین سے منحرف ہوتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، اے حبیب پس وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو اپنے در سے اٹھاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، دعوت نہیں دیتا کہ مسکین کو بھی کھانا کھلایا جائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ دین کو جھٹلانے سے مراد یہاں پہ یہ تھا کہ عاص بن وائل سہمی یہ کافر تھا، اسلام اس نے قبول نہ کیا، تو یہ قیامت کا منکر تھا، قیامت کا یوم میعاد کا، یوم البعث جو ہے اس کا انکار کرنے والا تھا کہ قیامت جو ہے وہ برپا نہیں ہوگی۔ جیسے لوگ کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا کہ وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ تو لوگ قیامت کے انکار کرنے والے تھے، منکر تھے، یہی نہیں مانتے تھے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ رب کائنات نے سورۃ النبأ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، اے حبیب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کس بارے میں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ جو آپ نے بہت بڑی خبر دے دی نا قیامت کی،
کہ ہم نے مرنا ہے، یہ آپ سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت بھی برپا ہوگی، اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آرزو کرو نا، اگر تم میرے اتنے ہی لاڈلے ہو تو تم میرے پاس آ جاؤ، میرا اتنا ہی تمہیں جو ہے وہ پیار ہے تو تم تمنا کیوں نہیں کرتے کہ ہم مر جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اللہ فرماتا ہے حبیب کبھی بھی زندگی میں تمنا نہیں کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، ڈرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، میدان جنگ میں اترنے سے ڈرتے ہیں، یہود و نصارہ مرنے سے جو ہے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ رک کر بات کیا کرتا ہوں کہ وہ مرنے کی تمنا نہیں کریں گے کہ ہم مر جائیں، لیکن حضور کے دیوانے یہ چاہت رکھیں گے کہ کب وہ لمحہ آئے، آنکھیں بند ہو، سامنے حضور کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کا جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو آپ کی زوجہ محترمہ قریب تھیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، زوجہ جو ہے وہ واویلا کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ آج ہم سے آپ جدا ہو رہے ہیں، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں روتی کیوں ہو؟ عرض کی کہ حضور آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، رونے کا وقت تو ہے؟ تو فرمایا رونے کی بات نہیں ہے بلکہ آج خوشی کا دن ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا ادھر میری نگاہیں بند ہوں گی، ادھر مدینے والے آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے گا۔ تو موت کی تمنا تو وہ کرے گا جس کو علم ہے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہوگی، آقا علیہ السلام جو ہے وہ اپنے قرب سے مجھے مستفید فرمائیں گے۔ تو فرمایا حبیب وہ لوگ ہیں کہ جو دین کو جھٹلانے والے ہیں، قیامت جو ہے اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہتا، یعنی یوم البعث کا جو انکار کرتا ہے اس کے دل کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ اولیات ایمان میں سے ہیں، ان کو سوچنا ہوگا، جیسے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت پر ایمان لانا لازم ہے، ایسا آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، حبیب وہ لوگ کہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں، اور دین کو جھٹلانے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا سبب کچھ یہ بھی تھا کہ آقا علیہ السلام جب مکہ المکرمہ کے اندر تھے، حضور کا مکی دور تھا، تو تاجدار شاہ بطحہ علیہ السلام آپ کے دور کے اندر، اور یہ حضور علیہ السلام کے مکہ میں رہنے کا وقت تھا، نہیں تو یہ میں نے جملہ رک کر کہنے لگا ہوں، آج بھی ہر زمانہ حضور کا ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ شاید آقا علیہ السلام نے ظاہری پردہ کر لیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو بھی دور آئے گا، جو بھی وقت آئے گا، یہ وقت جو جائے کہ لوگ تبدیل ہوتے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ 1923 کے اندر لوگ یہ نہیں تھے جو آج ہیں، 2023 کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، اب اگر یہ 2123 آ جائے گا تو ہم قبروں میں ہوں گے، یعنی وقت بدل چکا ہے، زمانہ وہی ہے جو مدینے والے آقا کا تھا، زمانہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا ہی ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا مکی دور تھا، اور ایک شخص نے جو ہے وہ یتیم ہو چکا تھا، اور اس بچے نے اپنا مال ابو جہل کو دیا، اور وہ اپنے مال کی طلب کے لیے جاتے ہیں کہ ابو جہل آپ مکہ کے چودھری لگتے ہیں اور سردار ہیں، تو آپ مجھے میرا مال واپس دیا جائے، اب میں جوان ہو چکا ہوں۔ اب یتیم بچے کو جب اس ابو جہل نے تنہا دیکھا تو اس نے فوراً انکار کر دیا، کون سا مال؟ میں تو تجھے جانتا بھی نہیں ہوں، تو نے مجھے مال دیا ہے، تیرے باپ نے دیا تھا، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب مال کا میں محافظ تھا، اب میرے پاس مال ہے، میں تمہیں مال واپس نہیں کروں گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے جب انکار کر دیا، وہ ننھا سا بچہ بڑا پریشان تھا، اس نے دائیں بائیں سے پوچھا کون ہے جس کی یہ سنتا ہے؟ لوگوں نے کہا، اور سرداران قریش نے کہا کہ ہمارے پاس موقع آ چکا ہے استہزاء کا، آقا علیہ السلام کا الیاذ باللہ مذاق اڑانے کا۔ اس نے کہا کہ اسے حضور کا ایڈریس بتا دو، آقا علیہ السلام کا پتہ بتا دو۔
قریش جو ہیں سرداروں نے کہا، جو آقا علیہ السلام کو ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ مدینہ میں، مکہ میں ایک شخص ہے جس کے ابو جہل بھی سنتا ہے، آپ اس کے در پہ چلے جاؤ، وہ تمہاری داد رسی فرمائیں گے۔ جب حضور علیہ السلام کا پتہ بتا دیا، وہ ننھا سا بچہ نہیں جانتا تھا کہ یہ در وہ در ہے، جہاں اپنے تو اپنے ہیں، کبھی بیگانے بھی آئے تو کبھی خالی نہیں جاتے۔ وہ یتیم بچہ چلتا چلتا حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں جا کے کہا کہ حضور، میں جانتا نہیں ہوں کہ آپ کون ہیں، اور آپ بھی مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور میں کس کا بیٹا ہوں۔ بات اتنی سی ہے کہ ابو جہل میرے پیسے نہیں دیتا، تو مجھے مکہ کے سرداروں اور رئیسوں نے کہا ہے کہ آپ کے در جو جاتے ہیں کبھی پلٹ کے خالی نہیں جاتا، تو حضور میری بھی داد رسی فرمائیں۔ آقا علیہ السلام اس کے ساتھ فوراً چلے، اور وہ اجنبی شخص جس کو ابھی کوئی جانتا بھی نہیں، وہ شخص جس کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، مکہ کے اندر ابھی وہ بالکل نیا آنے والا شخص ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کون ہے جس نے تیرے پیسے دینے ہیں؟ اب آقا علیہ السلام کے ساتھ وہ بچہ بھی چلتا ہے، یتیم شخص ہے۔ چلتے چلتے حضور علیہ السلام ابو جہل کے گھر جاتے ہیں، دستک دی، ابو جہل نے دروازہ خود کھولا۔ اب وہ قریش کے سردار جو دیکھنا چاہتے تھے کہ اب معاملہ کیسے بگڑتا ہے، وہ بھی سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے یہ سارے کا سارا معاملہ، کہانی ان کے سامنے تھی۔ ابو جہل نے خود دروازہ کھولا اور آقا علیہ السلام نے سب سے پہلا سوال کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو جہل اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ اب وہ دوسری بات نہیں کرتا اور فوراً جو ہے اپنے گھر کے اندر سے جمع پونجی لائی اور لا کر کے سامنے پیش کی، اور ساتھ کہتا ہے حضور میں تو دیتا ہوں، یہ لیتا ہی نہیں ہے، میں تو دینے کے لیے راضی ہوں، تیار ہوں، میں تو ہی نہیں کہتا کہ میں اس کو نہیں دوں گا۔ مال بچے نے لیا، خوشی خوشی نکلتا ہے، تو حضور اس سے پوچھتے ہیں کہ کوئی اور بھی اگر حاجت ہے تو میں تمہارے سامنے ہوں۔ اس بچے نے کہا حضور آپ کون ہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے غریبوں کا مداوع کہا جاتا ہے، مجھے یتیموں کا سہارا کہا جاتا ہے، مجھے امام الانبیاء جو ہے وہ بنا کر رب نے بھیجا ہے، انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچہ حضور کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، عرض کی حضور میں نے تو سوچا تھا کہ شاید میرا اس مکہ میں سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں پہلے کوئی نہیں سنتا تھا، آج رب نے مجھے کائنات کا والی بنا کر بھیجا ہے، آج کے بعد غریبوں کا مداوع اور یتیموں کا ملجا میں بن کے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام جب اس کی داد رسی فرماتے ہیں تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ سرداران قریش نے سوال کیا کہ ابو جہل تو کہتا تھا کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں، میں چودھری کہلاتا ہوں مکے کا، اور حضور نے ایک مرتبہ بات کی تو نے تو ان کو رد بھی نہیں کیا۔ تو ابو جہل کے لفظ سنے وہ کیا کہتے ہیں، اس نے کہا کہ میں رد کیسے کرتا، آقا علیہ السلام کے ساتھ دو بہت بڑے جانور تھے جنہوں نے اپنے منہ کو کھولا تھا اور وہ زبان حال میں کہہ رہے تھے کہ ابو جہل پہلے تو جو کہتا رہا وہ تو سنا ہے، لیکن آج اگر تو نے کوئی نزیبہ حرکت کی تو تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو کہا میں نے تو اس سبب سے جو ہے وہ مال واپس کر دیا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ تھا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا تھا، مانتا نہیں تھا، لیکن جب آپ اس کے پاس گئے تو اس نے فوراً تسلیم کر دیا۔ فرمایا فذالک الذی یدوع الیتیم، پس وہ شخص تھا جو یتیم کو دھکے دیکھتا تھا۔ آج معاشرے کے اندر سب سے بڑھ کر جو یتیم اور بے سہارا ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اب اس کا کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر کسی یتیم سے پیار ہوتا ہے، اور سب سے بدترین قسم کا گھر وہ ہے جس کی گھر کے اندر کسی یتیم سے ظلم ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھی ہوئی تھی تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ کبھی جی چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اس کی قربت مل جائے؟ عرض کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ چاہوں کہ اللہ کا قرب ملے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ کا قرب مل جائے تو پھر یتیموں سے پیار کیا کرو، جب تم یتیموں سے پیار کرو گی تو اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے
یتاما سے پیار کرنا پڑتا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے جو ہے آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو یتیم کا مال ہے اس کو فوراً دے دیا جائے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ لوگ سب سے زیادہ اس جگہ کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کسی بیوہ کی ہے، یہ کسی یتیم بچوں کی زمین ہے، اس کے اوپر لوگ قبضہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ ایک علاقے کے بہت بڑے وہ پیر صاحب تھے، ان کے حوالے سے کسی نے خبر دی، انہوں نے کہا حضرت یہ ایسے پیر صاحب ہیں کہ جب کسی یتیم اور بیوہ کا علم ہوتا ہے ان کو کہ یہ کسی یتیم یا بیوہ کی زمین ہے تو فوراً اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہو گیا ہے؟ میرا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک بالشت زمین کے اوپر جس نے حق نے نہ حق قبضہ کر لیا، قیامت کے دن 7 تہوں کو کھود کر اس انسان کے گلے کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ جس نے ایک بالشت زمین پر قبضہ کر لیا اس کا تو یہ حال ہے، تو جس نے ایکڑ کی ایکڑ زمین کسی کی سنبھال لی ہو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینی ہوگی؟ جواب دینا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو ذات ذی وقار فرمایا کہ یتیم کو اس کا مال دیا جائے، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ناپاک مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملائے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو آپس کے مال کے اندر جو ہے وہ مکس اپ نہ کر دیں، یہ میرا بینک بیلنس ہے اس کے اندر میں اپنا بھی مال رکھوں، یتیم کا بھی مال رکھوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مال کو اس مال کے اندر مکس نہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، مال یتیم کے اندر اپنے مال کو جو ہے وہ مکس کرنا اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیسے مال کے اندر آپ جو ہے اس کے اندر اپنی ملاوٹ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پہ آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا، فرمایا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، فرمایا وہ لوگ جو یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں کھاتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم پیسہ کھا رہے ہیں، ڈالر کھا رہے ہیں، ہم ریال کھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ ریال ڈالر نہیں آپ اور روپے پیسے نہیں کھا رہے، بلکہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہو، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور جہنم کے ایندھن کے بارے میں فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور آن قریب قیامت کے دن ہم آپ کو جہنم کے گھڑے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں گے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں فرمایا کہ بہت سے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ چلو، ان کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ پیٹ بڑھ کر جو ہے ان کے پاؤں تک پہنچ چکا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے مالک کیسے چلیں، ہم سے چلا نہیں جاتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی حضور ہم نہیں جانتے کہ وہ بندے کون ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رہ کر کسی یتیم کا مال کھاتے ہیں، ان سے چلا نہیں جائے گا کہ جو کسی یتیم کے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُوعُ الْيَتِيمَ، بس وہ بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نکالتا ہے کہ تیرا یہاں پہ کیا ہے۔ حضرات کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر سے اس کے باپ کے شفقت کو سائے کو اٹھا لیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا سہارا کوئی نہیں ہے۔ سنیں میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی کا سہارا کوئی نہ ہو وہ مدینے والے آقا کی طرف رخ کر لے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا سہارا میں خود بن جاتا ہوں۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، حضور فرماتے ہیں انا وقافد الیتیم ہاکذا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب آ چکی ہیں۔ اتنا مجھے جو ہے حضور فرماتے ہیں اس کو میرا قرب نصیب ہو جائے گا جو انسان کسی یتیم کے سر کے اوپر محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیرتا ہے۔ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُوعُ الْيَتِيمَ، بس وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، آپ فرماتی تھی کہ میں نے کبھی بھی پھر جب حضور علیہ السلام سے یہ سن لیا کہ یتیم سے پیار کرنے کا کتنا مقام ہے، تو آپ فرماتی ہیں میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا
جب تک کسی یتیم کو ڈھونڈ نہیں لیتی تھی کہ کوئی یتیم مل جائے کہ جس کو میں پاس بٹھا کر کھانا تناول کرواؤں. اور فرماتی ہیں کہ میں خود اس کے حلق کے اندر لقمہ اتارتی تو حضور پھر خوش ہوتے. فرمایا ہاں عائشہ اب تجھے اللہ کا قرب ضرور نصیب ہو جائے گا کہ جو یتیم سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے بڑی محبت رکھتا ہے. تو حضرات ذی وقار میں بات کر رہا تھا. فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم. تو ابو جہل وہ تھا جو یتیم کے ساتھ جو ہے وہ بد سلوکی کرتا تھا. اس لیے جو ہے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا وہ شخص ہے جس نے دین کو جھٹلایا ہے. فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین. سورۃ الماعون کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا کہ پھر وہ شخص کچھ وہ ہیں کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. اب دیکھیں نا ہم نے قربانی کی ہے تو قربانی کا مقصد صرف گوشت کھانا نہیں ہے بلکہ یہاں پہ کچھ لوگ سوال بھی کریں گے. اب آپ سے بھی علماء سے ائمہ کرام سے کہ محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے تو کیا حضرت کیا عید کا گوشت سارا سال ہی کھاتے رہیں؟ آپ کبھی اپنے آپ سے بھی سوال کیا کریں نا کہ یار گوشت کو تو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ تقسیم کرنا تھا. آپ کبھی جو ائمہ کرام خطبہ پڑھتے ہیں اس خطبے کو کبھی گہرائی تک اتر کے دیکھیں تو وہ خطبہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ آپ اس قربانی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں. ایک حصہ آپ کی لنفس ہی اپنی ذات کے لیے ہے اور دوسرا جو حصہ تھا وہ آپ نے اپنے عز و اقارب کے لیے اس کو کرنا تھا اور تیسرا حصہ وہ غرباء کے لیے تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں ہم نے تو بکنگ کروائی ہوتی ہے ساتھ والے محلے کے اندر بھی بتایا ہوتا ہے کہ یار اوپر والا حصہ فریج کا میرے لیے خالی رکھنا ہے تاکہ میں سال تک گوشت اس کو سیو کر سکوں. کتنا کھانا ہے میں تو یہ آج بھی پروگرام تھا ہمارے گاؤں میں وہاں پہ بات کر رہا تھا. آپ کبھی ان کو بھی تو غور کریں 15 کروڑ کی لاگت دے کر کے وہ بندے زمین کی تہہ کے اندر گئے ہیں. کیا مقصد تھا کہ ٹائٹینک جہاز دیکھنا ہے. تو کئی بندوں نے سوال کیا حضرت جی وہاں پہ جانے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے کہا قصور ان کا نہیں ہے. رب فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ فرماتا ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم دیر نہیں کرتے. لمحوں کی بات نہیں ہوتی. ہم بندے کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ سمندر کی تہہ میں پیسے دے کر وہ بندے گئے ہیں وہاں پہ موت اور اجل ان کو جو آ چکی ہے وہ پہنچ چکی ہے. تو وہ معاملہ کیا ہے کتنا آپ نے رہنا ہے. اتنی ان کی فیکٹریز لاکھوں کروڑوں ملینز ڈالرز کے اندر رہنے والے بندے وہ سمندر کے اندر جا کر کے واپس پلٹ کے نہیں آئے. ہم نے رکھنا اور کھانا کیا ہے. حضرات محترم آج ہمارا سب سے بڑی سوچ جو ہے وہ یہی ہے کہ روٹی کہاں سے آئے گی ہمیں روٹی کہاں سے ملے گی. حضور کے صحابہ کا یہ مسئلہ نہیں تھا روٹی کہاں سے ملے گی. ان کا معاملہ کچھ اور ہو چکا تھا. ان کی سوچ بڑی اور معیاری سوچ ہو چکی تھی. وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ روٹی کہاں سے ملے گی. ان کی سوچ یہ تھی کہ کون سا عمل ایسا کیا جائے جس سے حضور کا پیار اور بڑھ جائے حضور کی محبت اور حاصل ہو جائے. کبھی غور کریں حضور کے صحابہ کی سیرت پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یہ مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں ہے جس کو بیر روما کہا جاتا ہے. عرض کی حضور ہم جانتے ہیں. میرا آقا فرماتے ہیں کون ہے جو تم میں سے اس کو خریدار اور اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے؟ تو جانتے ہیں کون اٹھا تھا؟ حضرت عثمان غنی اٹھے. عرض کی حضور میں اٹھتا ہوں میں اس کو لے کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ بھی بیٹھے تھے. آپ نے وہ درہم و دینار دے کر کے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور جب وہ مسلمانوں کے لیے وہ کنواں وقف ہوتا ہے تو حضور کے ندار اور غریب صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ رو پڑے. عرض کی حضور عثمان غنی نے تو مال دے کے کنواں خرید لیا اور آپ نے بشارت بھی دے دی کہ تو جنتی ہے اور جنت کی ضمانت بھی عطا فرما دی. تو عرض کی حضور ہم غریب صحابہ کیا کریں؟ اور پڑھیں اٹھا کر دیکھیں ترمذی شریف. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تمہارے لیے پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میرا آقا فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھا کرو. اللہ آپ کو عثمان کی سخاوت کے برابر ثواب عطا فرما دے گا.
تو ذات دی وقار مسئلے تو حل ہو. ان کے ذہن میں یہ جو ہے وہ تڑپ تھی کہ ایک ہم سے جو انہوں نے قرآن میں پڑھا تھا نا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے. ہم تو پلاٹوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی ہم نے 2 پلاٹ خریدے ہیں، میں چوتھا بھی خرید رہا ہوں. تو ہم تو نیکی کی بجائے ہم تو دنیا کے مال کے پیچھے پڑے ہیں، ہمیں اس کی کیا خبر. لیکن حضور کے صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا. بات اتنی سی ہے، فاستبقوا الخیرات، ان کا جو بڑھنا تھا وہ نیکیوں کے اندر تھا. وہ چاہتے تھے کہ کس طریقے اعمال کے اندر جو ہے وہ بڑھوتری ہوگی. تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ آج ہمیں یہی سوچ لی جاتی ہے کہ کھائیں گے کہاں سے. ذات ذی وقار اس سوچ کو نکال دیں. رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم نے فرمایا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم دیتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر جو پیدا ہوا ہے اس کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اس نے رزق دینا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ فرمایا کہ جو لوگ جو ہیں وہ یتیم اور مسکین کو جو ہے وہ اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتے کہ اس کو کھانا نہیں کھلایا جائے. تو فرمایا کہ جو بندہ مسکین کو کھانا کھلاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے. سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خدا فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا پھر وہ شخص جو کسی یتیم کو، مسکین کو کھانا کھلاتا ہے کس مقصد کے لیے؟ کہ پتہ چلے کہ چودھری صاحب کا لنگر خانہ چل رہا ہے یا پیر صاحب کا بہت بڑا آستانہ پہ لنگر خانہ چلتا ہے. نہیں، کھانا کھلانے کا مقصد کبھی صوفیاء کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں. کبھی اگر کسی آستانے کے اوپر جو صوفیاء ہیں اگر کھانا کھلانے کا وقت نہ بھی ہوتا، تو ایک میرا دوست کہتا ہے کہ میں ایک آستانے پہ گیا تو وہاں پہ صوفی صاحب بڑے غریب تھے. تو فرمایا کہ جب میں ان کے قریب جا کر بیٹھا تو جائے کہ ظاہراً انہوں نے کچھ نہیں کھلایا، لیکن انہوں نے پاس ایک چجری رکھی ہوئی تھی پانی کے لیے، اور انہوں نے خود پانی ڈال کے کہا کہ اگرچہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ میں پانی تجھے خود نہیں پلا رہا، میں مدینے والے آقا کی سنت کو یاد زیادہ کروں گا. یعنی کبھی آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں کہ ان کے مقاصد کیا تھے، ان کی زندگی کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا. تو حضرات ذی وقار میں بات کر رہا ہوں کہ وہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کیوں کھلاتے ہیں. فرمایا کہ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کبھی آپ غور کریں، کسی کو کھانا کھلائیں، کھانا کھلا کے اور خود خوش ہوں کہ میں اس کو کھانا اس لیے نہیں کھلا رہا کہ لوگ مجھے کہیں گے واہ واہ بڑی بات ہے. اور پھر جب اس کو کھانا کھلائیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ساتھ ہی فرما دیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. رب فرماتے ہیں کہ پھر کھانا کھلانے کے بعد آپ اس سے یہ نہ امید رکھیں کہ یہ مجھے کچھ دے گا. ہمارا تو ہر عمل کے اندر دو رنگی پائی جاتی ہے. آپ کبھی غور کریں نا، کوئی بندہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم تو بات بھی اس کی سنتے ہیں جس سے ہمیں سمجھیں کہ اس سے بعد میں ہمیں فائدہ کیا ملنا ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں، آپ نے گلی بازار بنائے جاتے ہیں اور پھر ساتھ ہی آپ سے وہ پوچھتے ہیں ووٹ کنوں دیو گے. آپ ساتھ ہی گلی بنوانے کے بعد کہتے ہیں جناب تہاڈا ہی ووٹ ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم تو بات ہی اس سے کرتے ہیں جس سے ہمیں کچھ فائدہ ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ. کھانا کھلانے کے بعد پھر یہ نہیں اس سے کہنا کہ مجھے کیا دو گے. بس کھانا کھلا دیا تو بس کہنے کہ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے. ولا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم اس سے کوئی امید نہیں رکھتے، اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ ہی اس کا شکر چاہتے ہیں. اب کبھی غور کریں کہ حدیث شریف کے دوسرے حصہ میں اللہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندہ اللہ کا، جو بندوں کا شکر ادا نہیں نہ کرتا، وہ پھر اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. تو کبھی غور کریں کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کھانا کھلا کر شکریہ بندے کا نہیں اللہ کا ادا کرنا ہے. کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کیا مانگتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. مالک میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہوں تعریفیں ساری تیرے لیے ہیں، لیکن اے مالک مجھے اس نے کھانا کھلایا ہے، مجھے اس نے پلایا ہے. بندہ کون ہوتا ہے کسی کو کھانا کھلانے والا؟
بندہ کھانا نہیں کھلاتا، اس مقدر کے اندر جو بندے کے لکھا ہوتا ہے وہ خود اس سے حاصل کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، یہ میں بہت بڑا پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ کی جیب کے اندر جو میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، چاہے آپ 7 تہوں کے اندر بھی چھپ جائیں، وہ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ یہ عقیدہ اپنا بنائیں کہ اللہ دیتا ہے، اللہ ضرور نوازتا ہے۔ جب اس عقیدے کے اوپر ہماری مضبوطی نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان کامل کیسے ہوگا؟ تو حضرات دی وقار، میں بات کر رہا تھا، آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی لنگر کی وجہ سے بھی ہماری لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، آپ بیٹھے رہیں۔ جو خدا پتھروں کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتے ہیں، آپ تو اس کے بندے ہیں، وہ خدا آپ کو مسجد کے کونے میں بیٹھے رزق نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، لیکن بات اتنی سی ہے، ہمارا توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ مقصد جو ہے وہ کسی کو کھانے کھلانے کا وہ یہ ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کی رضا حاصل کرنی ہے، بندے سے شکر حاصل نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جو ہے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی کو اپنے پاس نہ بٹھا لیتے۔ ایک دن بیٹھے تھے تو پاس سے دہریہ گزر رہا تھا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، قریب سے گزر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یار بندہ آج کوئی نہیں ملا، آؤ نہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ بندہ پہلا لقمہ توڑتا ہے تو آپ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، بسم اللہ تو پڑھو، یہ تو پڑھو کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اب اس بندے نے کہا 80 سال ہو گئے اللہ سے بے وفائی کرتے ہوئے، ایک روٹی کے ٹکڑے پہ نہیں بکوں گا، اپنا عقیدہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابراہیم نہیں کھانا کھلاتے تو نہ کھلاؤ، بھوک تو لگی ہے۔ اٹھے، وہاں سے وہ بندہ اٹھا اور چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس بارے میں سوچتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ خلیل نبی ہیں تو اللہ کا پیغام ہے کہ میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ 80 سال ہو گئے، اتنا پل کے بڑا ہو چکا ہے، وہ بوڑھا، بال اس کے سفیدی کو پہنچ گئے، تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، کھا کے ہی آیا ہے نا، یہ میری نعمتیں کھاتا ہوا یہاں تک پہنچے، آج پہلی دفعہ تیرے در پہ آیا ہے، تو نے بندے کو جھڑک دے کے تو اٹھا دیا، جاؤ میرے بندے کو منا کر لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہیں، جا کر کے کہا کہ پلٹ کر آؤ، میرا رب تم سے راضی ہے اور میرا رب تجھے سلام دیتا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کا رب مجھے جانتا ہے؟ کہا رب فرماتا ہے کہ 80 سال ہو گئے ہیں میری نعمتیں کھاتے ہوئے، تو میں نے کبھی نعمت کو نہیں روکا کہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے، تو میں اس کا جو ہے وہ رزق تنگ کیوں نہ کر دوں۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنے کافر ہیں وہ زیادہ عیاشی میں ہیں، ان کے پاس مال و متاع زیادہ ہے، لیکن خدا ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ ان کی زندگی کا سکون دنیا کے اندر ہے، حضور کے غلاموں کا سکون آخرت کے اندر رکھا ہے۔ تو ذات ذی وقار آقا علیہ السلام جو ہے اپنی مسند پہ جلوہ گر ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب دیکھتے ہیں آپ کے مبارک جسم پر جو ہے وہ کھجور کے بان سے انی ہوئی جو چارپائی ہے اس کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے پلنگ پہ لیٹ کر بھی سوچا کریں کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جو ہے وہ اس بان سے انی ہوئی چارپائیوں کے اوپر بھی جو ہے وہ لیٹ کر کے حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن آقا علیہ السلام کے لیے نرم بستر جو ہے وہ بچھایا، حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، پھر حضور اٹھتے ہیں، عرض کی حضور کیا اس پہ سکون نہیں ہے؟ فرمایا نہیں عائشہ اس پہ سکون نہیں ہے۔ کہا حضور وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو سکون مجھے اس بان کی چارپائی پہ آتا ہے وہ نرم و نازک بستروں کے اوپر نہیں آتا۔ تو ذات ذی وقار ان باتوں کو سوچیں، کبھی کبھی اپنی زندگی کے اندر کبھی غور کریں ان معاملات کے اوپر بھی۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ فرمایا کہ آپ نے اس کو ناراض کر دیا، جاؤ اس کو لے کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹتے ہیں، پلٹ کر کے جو ہے وہ اس بندے کو بلایا، کہا میرا رب تم سے راضی ہے۔ اس بندے نے کھانا کھانے سے قبل کہا کہ جو رب مجھے اتنی نعمتیں دینے کے بعد جانتا ہے، میں کیوں نہ اس رب کا ہی کلمہ پڑھ لوں۔ وہ اسلام میں داخل ہو۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان جو ہے وہ اسلام کی محبت اس کے سینے کے اندر آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کبھی مسکین کو جو ہے وہ جھٹکی مت دیں اور اس کو اپنی قربت دیں، قریب کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مسکین دنیا کے اندر رہتا ہے، غربت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو 40 سال پہلے جو ہے وہ امراء سے جنت میں داخل فرما دے گا۔
ہم سوچتے ہیں نا کہ کون سی ڈیوو ہے جو بر وقت اسلام آباد پہنچا دیتی ہے، کون سا ایسا گاڑی ہے جو ہمیں 3 گھنٹوں کی بجائے 2 گھنٹوں میں لاہور پہنچا دے. تو وہ کوئی بندہ کہتا ہے جی یہ فیصل آٹوز والے ہیں، فیصل گاڑی ہے جو فوراً پہنچا دیتی ہے. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا جس نے جنت میں سب سے پہلے جانا ہے نا وہ مسکینوں سے پیار کیا کرے. وہ ٹائم جو ہے وہ آپ کو فوراً جنت میں پہنچائے گا جو آپ یتامہ سے پیار کریں گے. فرمایا وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکینوں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتے کہ ان کو کھانا کھلایا جائے. آئیں ہم سب اپنے آپ کو اس بات کی طرف لے کر کے آئیں کہ ہم نے مساکین سے، یتامہ سے پیار جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے. اللہ میری اور آپ کے عاجزی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے بھی احباب دور دراز سے تشریف لائے، آنے والے احباب کو خدا اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. محترم المقام جناب صوفی محمد اجاز صاحب، آپ کی جانب سے جو ہے وہ پورے محلہ کو یہ دعوت بھی ہے اور ان کی جانب سے یہ پیغام اور اعلان بھی ہے کہ ہر مہینے کا تیسرا اتوار وہ بعد از نماز مغرب تا عشاء اسی طریقے سے وہ بھی جو ہے وہ محلہ یہ بجلی گھر کے پاس صوفی آباد میں یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں اور انہوں نے بھی بڑا خوبصورت انتظام کیا ہوتا ہے. اور اس دفعہ یہ جو پروگرام ہے یہ 16 جولائی بروز اتوار کو ہوگا. 16 جولائی بروز اتوار بعد از نماز مغرب تا عشاء. اور احباب جو ہے اس میں جو ہے اپنا نام ہے یہی کوئی نہیں جی، بس ٹھیک ہے جی. وہاں پہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ادھر سے قرآن کی محفل سجے گی اور آپ احباب تمام کو جو ہے صوفی صاحب کی جانب سے دعوت ہے. آپ اسی طریقے سے جیسے ان کے محلے کے افراد یہاں پہ آئے ہیں، میں نے وہاں پہ یہ بات کی تھی کہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے اور یہ ایک ایسی کڑی ہم نے ابتدا رکھی ہے کہ اس چین کے ساتھ آپ ملتے جائیں. انشاءاللہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا کہ جن کے اندر پیار ہوگا، محبت ہوگی، لگن ہوگا، ایک دوسرے کا درد ہوگا، ایک دوسرے کا جو ہے وہ برتاؤ اور محبت اثار ہوگا. اس کے اندر جو ہے جب آپ اپنے آپ کو لے کر کے آئیں گے یقیناً آپ کی زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا. اور میں محترم جناب قاری صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے، اپنے تمام نمازیوں کو بھی وہ لائیں گے. تو آپ احباب آئیں اور ان کا ذوق بھی دیکھیں. ان کے محلے کے احباب بھی یہاں پہ آئے ہیں تو اس سے محبتوں میں مزید برکات ہوں گی. اللہ میری اور آپ کی عاجزی کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. قل حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا تقنطوا من رحمت اللہ. یا اللہ یا رحمن یا رحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یا رب العالمین، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس میں ہم نے یتامہ اور مساکین کے حوالے سے جو درس سماعت کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مالک و مولا ان کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، جو ہم نے باتیں سماعت کی اور اس تمام کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ سے اہل محلہ کی قبرستان میں جتنے بھی مدفن ہیں تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما. آنے والے احباب کے فوت شدگان کو اس تمام محفل پاک کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما. محترم جناب علامہ قاری محمد امتیاز صاحب، ان کی امی جان، ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما. بھائی جان محمد اجاز صاحب، یا رب العالمین ان کے والدین اور ان کی بیٹی، ان کی روح پرفطور کو بھی اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین محترم جناب احمد یار صاحب، الہی ان کی بیٹے بیمار ہیں، انہیں صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما. اور اس محلہ کے اندر جتنے بھی احباب، محترم جناب ڈاکٹر محمد یونس صاحب، ان کی بہن جو وصال کر گئی، ان کی روح کو بھی آج کی اس بزم کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما. محلہ صوفی آباد کے جتنے احباب تشریف لائے ان کے فوت شدگان کو بھی اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما. محترم جناب محمد یاسین صاحب، الہی وہ بھی تشریف لائے، ان کی آرزوئیں، ان کی مرادیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پاک نام کا صدقہ اور اس محفل پاک کا صدقہ الہی ان کی آرزوؤں کو پورا فرما. قدم اٹھنے والے قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرما. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، بحرمتی کا یا سید المرسلین اجمعین، برحمتی کا یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. حضرات وقار، اگر ویڈیو اچھی لگے تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل الیعقوب ساؤنڈ کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو پہلے ملیں اور آپ دیکھ کر ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ شکریہ۔